وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة السيدة فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد وعلى آله ولعن الله تعالى على أعدائهم محمد. أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين. دعائے مالکان ذکر آپ تمام احباب کی، تمام سامعین و ناظرین کی اس وقت اس لائف مجلس اعضاء میں شمولیت میرا مالک قبول و منظور فرمائے، اور ولایت علی 313 کے توسل سے جو معروضات، جو فضائل و مصائب آل محمد علیہ السلام مختلف علماء خطبہ ذاکرین آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میرا مالک وہ قبول فرمائے۔ آج کی یہ مجلس مخصوص ہے، منسوب ہے معصومہ بنت الحسین کے ساتھ۔ جناب معصومہ جن کا لقب نام نامی اسم گرامی تو اس شہزادی کا فاطمہ ہے، لیکن عرب کے لوگ ان کو جس لقب سے یاد کرتے ہیں اسے رقیہ کہتے ہیں، اور بر صغیر کے لوگ انہیں جس لقب سے زیادہ معروف ہے اور زیادہ ان کو اسی لقب سے پہچانا جاتا ہے وہ لقب سکینہ ہے، لیکن اسم گرامی جو ہے وہ میری شہزادی کا فاطمہ ہے۔ بعض اوقات آپ عربی زبان کی عربی کوئی روایت پڑھیں گے یا عربی کتاب سے کوئی واقعہ پڑھیں گے تو اس میں اگر رقیہ بنت الحسین لکھا ہوگا تو بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ شاید یہاں جو رقیہ بنت الحسین ہے یہ امام حسین کی کوئی اور بیٹی ہے، اور اردو زبان میں جو کتابیں شائع ہوتی ہیں اس میں رقیہ بنت الحسین ہی کو ترجمہ کر کے سکینہ بنت الحسین اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ بر صغیر کے لوگ جو ہیں وہ بی بی کو اس اسم مبارک سے، اس لقب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ہی بی بی کے مختلف القابات ہیں، یہ مختلف بیبیاں نہیں، یہ ایک ہی شہزادی ہے جس کا نام نامی اسم گرامی جناب سیدہ کے نام نامی اسم گرامی پر فاطمہ ہے۔ اب اس معصومہ کا جو کردار ہے کربلا میں، اس کردار پہ روشنی ڈالنی ہے، اس پہ بات کرنی ہے، اس پہ گفتگو کرنی ہے، اور ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس شخصیت پہ بات کریں، جس ہستی پہ بات کریں، جس کا تذکرہ ہو، اس بی بی پہ، اس مولا پہ، اس آقا پہ، اس شہنشاہ پہ ہم وہ گوشے لے کے آئیں، وہ معلومات آپ تک پہنچائیں جن کی رسائی ابھی تک ممکن نہیں۔ کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تحقیق ایسی ہے کہ یہ صرف میں نے کی ہے، نہیں، تحقیق ہو چکی ہے، محققین کی محنتیں موجود ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کی ابھی تک رسائی جو ہے وہ عوام الناس تک یا تو محال ہے اور یا ہو چکی ہے تو اس انداز سے نہیں ہوئی۔ خداوند متعال نے جب اللہ نے زمین پر حضرت آدم کو اتارا تو خداوند متعال نے نسل انسانیت کا آغاز کرنا تھا، نسل انسانیت کو چلانا تھا، تو حضرت آدم کے ساتھ ایک مستور کو زمین پہ اتارا، ایک خاتون کو زمین پہ اتارا جنہیں حضرت حوا کہا جاتا ہے۔ تو خدا نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے نسل کو چلایا، نسل انسانیت کو چلایا۔ پھر خداوند متعال نے جتنے بھی انبیاء زمین پہ اتارے، جتنے بھی پیغمبر اتارے، جتنے صاحب شریعت اتارے، جتنے صاحبان کتاب انبیاء اتارے، ان تمام انبیاء کا تعلق مردوں سے تھا، عالم نساء سے نہیں تھا۔ وہ تمام کے تمام مرد تھے، لیکن خواتین کا شرح تناسب، خواتین کی ریشو، خواتین کی آبادی اور خواتین کا سلسلہ مردوں کے ساتھ ساتھ بتدریج پھیل رہا تھا۔ جیسے زمین پر مرد پھیل رہے تھے ویسے ہی زمین پر جیسے اولاد آدم تھی ویسے ہی بنت حوا تھی، بنت حوا بھی زمین پر موجود تھی اور اولاد فرزند آدم بھی زمین پر موجود تھی۔ تو خداوند متعال نے
خاتون کو محتاج ہدایت بنایا ایک مرد کا کہ وہ مرد ہی سے ہدایت لے. اس کے بہت سی وجوہات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. ہمارے معاشرے میں عورت کو بعض اوقات وہی تعصب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ شاید جو عورت ہے وہ معذرت اس کے پاس شعور کی کمی ہے، تو اس وجہ سے خداوند متعال نے اس کو مختلف چیزوں پہ نہیں. اللہ بڑا عادل ہے. خداوند متعال نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کو اس چیزوں سے محروم رکھا ہے، اور وہ صرف عورت ہی کے حصے میں آئی ہیں. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو ماں کا کردار جو ہے وہ بڑا واضح کردار ہے، اور یہ خدا نے عورت ہی کے حصے میں رکھا ہے. اور ماں کی جو ممتا ہے اور پھر اس ممتا کے جو تقاضے ہیں، ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ اللہ نے ایک عورت کے ساتھ مربوط کیا ہوا ہے. ہمارے عبادات میں جو سب سے بڑی عبادت حج ہے، اس کے زیادہ تر اعمال جو ہیں وہ ایک عورت نے ہی آغاز کی ہے. وہ ایک عورت جناب ہاجرہ ہی کی سنت ہے. تو یہ نہیں ہے کہ خدا نے عورت کو عزت نہیں بخشی، خدا نے عورت کو امتیاز نہیں دیا، خدا نے عورت کو اہمیت نہیں دی. خدا نے بڑا اہم بنایا عورت کو. خدا نے عورت کے لیے بہت سی ایسی فضیلتیں رکھی ہیں جو مردوں میں نہیں آئی ہیں. مثلا ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بات مشہور ہے کہ عورت ناقص العقل ہے. تو میں ہمیشہ اس بات کا جواب یوں دیا کرتا ہوں کہ اللہ نے عورت کو جو شریعت ہے، جو فقہ ہے، فقہ میں بچی 9 سال کی ہو جائے تو نماز واجب ہے، اور بچہ 14 سال کا ہو جائے تو نماز واجب ہے. تو تعلق جو عبادت کا ہے وہ شعور کے ساتھ ہے. جیسے شعور بڑھے گا تاکہ سجدہ کرے تو پتہ چلے کس کی عبادت کر رہا ہے. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عورت جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں صاحب شعور ہو جاتی ہے، اور مرد 14 سال کی عمر میں صاحب شعور ہوتا ہے. تو یہ ناقص العقل والا جو فارمولہ ہے یہ تو یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ عورت کو خدا نے پہلے شعور بخشا ہے. اس وجہ سے عورت کو شعور بخشا ہے کہ اس نے ایک نسل کی تربیت کرنی ہے، اس نے خاندان کی تربیت کرنی ہے. گو کہ موضوع اب کہیں اور چلا جائے گا. مجھے بات کرنی ہے معصومہ بنت الحسین پہ. تو اللہ نے ہر دور میں ایک نبی کے ساتھ ایک مستور کے کردار کو زندہ رکھا. حضرت آدم کے ساتھ حضرت حوا کا کردار، حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت ہاجرہ کا کردار، حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت آسیہ کا کردار، اور پھر رسالت مآب کے دور میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کردار، مولا امیر المومنین کے دور میں جناب سیدہ کا کردار. تو یہ تمام جو عزت دار خواتین تھیں، جناب عیسیٰ کی ماں مریم ہو، حوا ہو، ہاجرہ ہو، سارہ ہو، یہ تمام جو خواتین کا قبیلہ ہے یہ کائنات کی قیامت تک کی خواتین کے لیے کردار ہے، تاکہ انہی کے کردار سے قیامت تک کی خواتین جو ہے وہ کردار سازی کر سکیں. تو ایک چیز جو ہے وہ کامن جو پائی گئی وہ یہ چیز پائی گئی کہ اللہ نے ہر ایک حجت کے ساتھ ایک مستور کے کردار کو رکھا. یعنی کہ جس نے بھی کوئی کام انجام دینا تھا، جس کے ذمے کوئی اللہ نے اہم کام لگایا تھا، تو اس میں عورت کا حصہ خدا نے ضرور رکھا ہے، عورت کو برابر شریک ضرور کیا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے کاموں سے ہٹ کے بھی اگر ہم بات کریں کہ دین اور شریعت کو پھیلانے سے نکل کے بھی اگر ہم بات کریں تو دنیاوی معاملات میں بھی خدا جب کسی کو کوئی اعلیٰ منصب دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک عورت کا کردار ضرور رکھتا ہے. پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے لیے قائد اعظم کے ساتھ ان کی بہن فاطمہ جناح کا کردار تھا. تو یہ خواتین اپنا اپنا رول پلے کرتی ہیں، اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اور ہر دور میں کرتی رہی ہیں. لیکن یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب حجت کے ساتھ کوئی عورت اپنا کردار ادا کرتی ہے تو وہ اس حجت کے ساتھ دنیاوی رشتے کی بنیاد پہ نہیں کرتی، منصبی رشتے کی بنیاد پہ اللہ کی طرف سے اپنا مقصد پورا کرتی ہے. جیو قبلہ جیو، ماشاءاللہ، بے شک. اگر حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت ہاجرہ کا کردار ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ بیوی اور شوہر میں محبت ہے، یقیناً محبت تھی، لیکن یہاں ایک بیوی شوہر کے حقوق پورے نہیں کر رہی. یہاں پر ایک خاتون ایک نبی کے حقوق پورے کر رہی ہے. حضرت عیسیٰ کی ماں مریم ایک ماں بیٹے سے پیار نہیں کر رہی، ایک عزت دار مستور جو ہے اس دور کی حجت کو پال رہی ہے. تو لہٰذا خدا جب حجت کے ساتھ کسی خاتون کو مربوط کرتا ہے تو وہاں خونی رشتے جو ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہوتے، وہاں منصب کے رشتے اہم ہوتے ہیں. وہاں ان کا منصبی رشتے اور ان کے منصبی رشتے کی بنیاد پہ ان کو دیکھا جاتا ہے. پھر اگلی بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب خدا کسی کو حجت کے ساتھ مربوط کرتا ہے تو اس کے نسلی، اس کے ماہوں سن جو ہیں وہ اس پہ کاؤنٹ نہیں کرتے کہ عمر کتنی ہے، اس پہ یہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا کہ اس کی
ظاہری حیات طیبہ کی اتنی ہے نہیں. خداوند متعال جب دینے پہ آئے تو حضرت سارہ کو جو ہے وہ ضعیفی میں بھی صاحب اولاد کر دیتا ہے. خدا جب دینے پہ آتا ہے تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ خداوند متعال چاہتا ہے کہ جو عورتیں حجتوں کے ساتھ مربوط ہیں آپ نے ان کے ظاہری کم سن و سال پہ نہیں جانا. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس کی حیات کتنی ہے، نہیں دیکھنا ہے کہ اس نے اس دور کی حجت کے ساتھ کردار کیا ادا کیا ہے. تو اب مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کردار زینبیہ ہے یہاں پر ایک بہن بھائی کے ساتھ نہیں جا رہی، ایک ضرورت حجت کے ساتھ جا رہی ہے، ایک امامت کی ضرورت بن کے جا رہی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر زینب بنت علی نہ ہوتی تو شاید بھائی بہن کے لیے بے چین ہو جاتا. نہیں، کربلا ہوتی نہ اگر زینب نہ ہوتی، کربلا کا مقصد ہی ختم ہو جاتا اگر عالیہ نہ ہوتی، کربلا کی تشہیر ہی نہ ہوتی اگر عالیہ نہ ہوتی، قتل حسین چھپ جاتا اگر عالیہ نہ ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مقصد کربلا کی ذمہ داری اللہ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو دی ہے تو یہاں ایک بہن بھائی کے ساتھ نہیں جا رہی، ایک اللہ کا نمائندہ اللہ کی حجت کے ساتھ جا رہا ہے. جی قبلہ جی ہیں. اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد. تو اب مجھے معصومہ بنت الحسین پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ جس میں یہ تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں جب اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے تو مکہ کے بعض لوگوں نے آ کر رسول پہ اعتراض کیا کہ اے فرزند عبداللہ، اے اولاد ابو طالب، اے فرزند بنی ہاشم، یہ جو تو ہمیں روزانہ بتاتا ہے نا یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے. اگر کسی اللہ کا حکم ہوتا تو وہ نظر ضرور آتا. یہ اللہ کا حکم نہیں ہے تو خود ہی بہترین شاعر ہے تو لکھ لیتا ہے اور لکھنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں آ کے کہہ دیتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے. تو رسالت کو معاذ اللہ مکہ میں رسول کو شاعر کہا گیا تو شاعری بری بات نہیں تھی، لیکن شاعری سے مراد یہ تھا کہ رسالت مآب کو یہ کہا گیا کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ کلام پروردگار نہیں ہے، یہ تیری شاعری ہے. اور شاعری کا تعلق تخیل کے ساتھ ہوتا ہے، تو اپنے خیالات کے مجموعے کو اکٹھا کرتا ہے اور اسے آیت بنا دیتا ہے. خداوند متعال نے جب دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ میرے کلام پہ شک کر رہے ہیں تو کلام کے مالک نے اور کلام کے پروردگار نے، جس کے کلام کا ثانی کوئی نہیں تھا، جس کی گفتگو کا ثانی کوئی نہیں تھا، جس کی بات زمانے میں اس کی بات کے برابر کوئی بات ہی نہیں تھی، تو اس اللہ کو جلال آیا اور اس اللہ نے جلال میں آ کے کہا اے میرا محمد اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن شاعری ہے تو پھر ایسے کر میں 3 آیتیں بھیجتا ہوں، انہیں کہ اس کے برابر چوتھی مصرع لے کے آئیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو یہ رے کا استعمال کر دیا، وزن بڑا اچھا کر دیا. خدا نے کہا اس کے برابر چوتھی سطر لے کے آئے. جب چوتھی سطر کے بارے میں کہا گیا تو وہاں عاجز آ گئے، چوتھی سطر کہاں لے کے آنی تھی. مکے کے شعراء پریشان ہو گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے. وہ اگر ردیف اچھی لے کے آتے تھے تو وزن نکل جاتا تھا، وزن برابر کرتے تھے تو قافیہ تبدیل ہو جاتا تھا. لہٰذا ان کے لیے بڑی مشکل بن گئی کہ ان تینوں اشعار، ان تینوں آیتوں کی ترتیب کے ساتھ جب چوتھی ہم نے ایک مصرع لکھنا ہے تو وہ مصرع کیسے برابر آئے. آخر پریشان ہوئے اور اس دور کے سب سے بڑے شاعر امراء القیس کو بلایا گیا. امراء القیس جب مکہ پہنچتے ہیں تو انہیں خانہ کعبہ کے قریب، بیت اللہ کے قریب لایا گیا. بیت اللہ پہ چمڑے کے ساتھ یہ 3 آیتیں لکھی ہوئی تھی. امراء القیس نے جو ہی ان 3 آیتوں کو دیکھا، پہلی سطر پہ نظر پڑی انا اعطیناک الکوثر، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے، اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. شعراء نے کہا کہ ہم نے تجھے کہا ہے کہ تو نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور تو رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ جو لفظ کوثر استعمال ہوا ہے اس سے پہلے عرب میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. عرب میں اتنا بہترین لفظ کبھی شاعری میں استعمال نہیں ہوا. اتنا طاہر، اتنا مطہر، اتنا پاک، اتنا پاکیزہ، اتنا منزہ مبرہ لفظ جو استعمال کیا ہے یہ کوئی شاعر نہیں کر سکتا، یہ یقیناً کسی اور کا کلام ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس نے قلم اٹھایا اور اس نے وزن برابر کر دیا، ردیف اور قافیہ برابر کر دیا. نیچے اس نے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر. اس نے وزن تو برابر کر دیا، قافیہ برابر کر دیا، لیکن جب رسالت مآب نے آ کے وہ چوتھا لکھا ہوا، رسالت مآب نے کہا بلاؤ یہ کس نے لکھا ہے. پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ امراء القیس نے لکھا ہے. رسالت مآب نے امراء القیس کو بلایا اور امراء القیس کو بلا کے کہا کہ جب تو نے اس چیلنج کو پورا کر دیا تھا، تو نے وزن برابر کر دیا تھا، تو تو نے یہاں پر اعتراف کیوں کیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. یہاں تو کہہ سکتا تھا، تو کچھ اپنا لکھ سکتا تھا، تو قرآن کی حقانیت کو کیوں بچا رہا ہے. اس نے کہا مجھے نہیں خبر کہ کس نے بھیجا ہے، مجھے نہیں خبر کہ اس قرآن کا بھیجنے والا کون ہے، لیکن میں اتنا جانتا
مانتا ہوں اس کے بھیجنے والے کا تعلق مخلوق سے نہیں ہو سکتا۔ رسالت باب نے کہا اگر تو نے قرآن کی عزت، قرآن کی عصمت، قرآن کی طہارت، قرآن کی حقانیت، قرآن کی حقیقت پر گواہی دے ہی دی ہے تو اب کیونکہ میں اس قرآن کا وارث ہوں، اللہ نے میرے سینے پہ اتارا ہے، میرے لبوں سے نکلتا ہے تو قرآن بنتا ہے، تو پھر میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ مانگے تو میں تمہیں دوں، یعنی کہ اس کا انعام، اس کی کوئی جزا، اس کا کوئی احسان کا بدلہ، کوئی قیمت میں تجھے چکاؤں۔ جب اتنا کہنا تھا امراء القیس نے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا نہ درہم نہ دینار نہ سونا نہ چاندی نہ زمین نہ جائیداد نہ خوشامد، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی حق ادا کیا ہے، حق تو مجھ سے ادا نہ ہوا، اگر آپ سمجھتے ہیں میں نے کوئی حق ادا کیا ہے تو میں ہاتھ باندھ کے صرف اتنا کہتا ہوں اگر ہو سکے تو مجھے بتائیے یہ کوثر کسے کہتے ہیں؟ یہ کوثر کون ہے؟ رسالت باب نے لفظ کوثر کی معرفت دی۔ لفظ کوثر کی معرفت ہونے کے بعد امراء القیس کا ذہن کے دریچے کھل گئے۔ امراء القیس نے قرآن کی آیتوں میں غور کرنا شروع کر دیا۔ آخر امراء القیس کا ایک احسان تھا، ایک بدلہ تھا، اور اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے الجزاء الاحسان الا احسان، خدا احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دیتا ہے، بدلے کا بدلہ بدلے کی صورت میں دیتا ہے۔ امراء القیس کا احسان تھا، اس نے مکہ کی گلیوں میں قرآن کی حقیقت، قرآن کی صداقت، قرآن کی طہارت کو بچایا ہوا تھا۔ ایک دن رسول چلتے چلتے امراء القیس کے دروازے پہ گئے، امراء القیس کے دروازے پہ دستک دی، اسے دروازے پہ کھڑے رحمت للعالمین کو دیکھا، کائنات کے سب سے بڑے رسول کو دیکھا، قدموں پہ ہاتھ رکھے کہنے لگا یا رسول اللہ آج آپ نے غلام کے گھرانے کی زحمت کیوں کی؟ کسی غلام کو بھیج دے، حکم کرتے میں حاضر خدمت ہو جاتا۔ رسالت امام نے کہا بلایا تجھے اس لیے ہے، تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا، قرآن کا نزول ہو رہا تھا، مکہ میں چیلنج ہوا تھا، ایک وقت ایسا آیا تھا مکہ کے لوگوں نے تجھے بلایا تو اگر تو چاہتا تو قرآن کی حقیقت، قرآن کی عصمت، قرآن کی طہارت کو جھٹلا سکتا تھا۔ تو نے اس مشکل وقت میں قرآن کی گواہی دی تھی، قرآن کی گواہی دی تھی، قرآن کی گواہی دی تھی۔ تو میں مصطفیٰ تیرے دروازے پہ تیرے احسان کا بدلہ یہ دینے آیا ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے حسین کے لیے تیری بیٹی رباب کا رشتہ مانگوں۔ سبحان میں اللہ۔ اپنے بیٹے حسین ابن علی کے لیے تیری بیٹی رباب کا رشتہ مانگوں۔ اتنا کہنا تھا، امراء القیس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، قدموں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ بن گئے، کہاں سرداروں کا قبیلہ، کہاں نوکروں کا خاندان، کہاں عرب کے چمکیلے لوگ، کہاں عرب کے چمکتے ہوئے سورج، کہاں ہم ماندہ، کہاں ہم ایسے لوگ کہ ہمارا رشتہ، ہمارا نسل، ہمارا خاندان آپ کے نسل کے ساتھ مل جائے۔ فرمایا خدا احسان کے بدلے دیتا ہے، خدا قرض کے بدلے دیتا ہے۔ اب ہے اس تقریر کا سب سے وزنی جملہ۔ رسالت امام نے فرمایا کیونکہ تو نے دی ہے قرآن کی عزت کی گواہی، تو اللہ چاہتا ہے کہ تیرے گھر سے بیٹی لے کے حسین کی نوکری میں دے کے پھر ایسے دو گواہ اس کی گود میں اتارے جو قیامت تک کے لیے قرآن اور قرآن کے ساتھ وارث قرآن کے گواہ بن جائیں۔ نعرہ حیدری علی 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 یہ شہزادی آ گئی مولا امام حسین علیہ السلام کی کنیزی میں، مولا حسین علیہ السلام کے دروازے پہ آ گئی، مولا حسین کی دہلیز پہ آئی۔ اللہ نے اس بی بی کو دو اولادیں دی، ایک بیٹی دی، ایک بیٹا دیا۔ بیٹی کا نام بنت الحسین معصومہ فاطمہ، اور بیٹے کا نام علی۔ یعنی کہ خدا جب کسی کے احسان کا بدلہ دیتا ہے تو اس گھر میں ایک فاطمہ دیتا ہے یا ایک علی دیتا ہے۔ خدا طالب کے احسان کے بدلے میں علی دیا تھا، خدیجہ کے احسان کے بدلے میں فاطمہ دی تھی۔ کیا رباب تیرے احسان تھے کہ رباب کے باپ کا احسان ایسا تھا کہ خدا نے ایک ہی گود میں علی بھی اتار دیا، اسی گود میں فاطمہ بھی اتار دی۔ علی اصغر 6 ماہ کے، فاطمہ 4 سال کی۔ اب کردار علی اصغر اور کردار سکینہ، اب زمانہ یہ سمجھتا ہے یہ بہن اور بھائی چھوٹے تھے، صغیر تھے، کم سن تھے، چھوٹے تھے، چھوٹا نہ کہنا، کم سن نہ کہنا، صغیر نہ کہنا۔ یہ دیکھو کہ اللہ نے ان سے کام کیا لیا ہے۔ 10 محرم عاشور کا دن ہے، صبح سے لے کے شام تک حسین نے عباس بھیجے، حبیب بھیجے، زہیر بھیجے، عابس بھیجے، نافع بن حلال بھیجے، حسین ابن علی نے قاسم کو بھیجا، علی اکبر کو بھیجا، لیکن آخر میں حسین ابن علی اصغر کو لے کے آئے۔ حضرت عباس نے خطبہ دیا، حضرت علی اکبر نے خطبہ دیا، حضرت قاسم نے خطبہ دیا، حبیب نے بات کی، زہیر نے گفتگو کی، عابس شاکری نے یزیدیوں سے خطاب کیا تھا۔ ہر ایک میدان میں آتا، رج پڑھتا، خطبہ دیتا، کلام کرتا، گفتگو کرتا، تقریر کرتا، بات کرتا، لوگوں کے ساتھ مکالمہ کرتا۔ کیا کہنے شہزادہ علی اصغر تیری سواری کے۔ علی اصغر کی سواری کا نام حسین تھا، علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں سوارا کیا ہے، بلکہ میں تو جملے اس طرح کیا کرتا ہوں کہ علی اصغر نے اپنی عصمت کے غدیر کا میدان کو سجایا، حسین کے ہاتھوں کو پلان کا ممبر بنایا، حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر بلند ہوئے، علی اصغر نے بلند ہو کے جیسے عیسیٰ نے مریم کی گواہی دی تھی، حسین ابن علی کی عصمت اور عظمت اور امامت کی گواہی کے لیے علی اصغر بولے۔ یعنی کہ حسین نے علی اصغر کو گواہ بنا کے چھپایا ہوا تھا۔ یوسف کی گواہی عزیز مصر کے گھر میں جھولے میں پڑے ہوئے بیٹے نے دی تھی، عیسیٰ نے دی تھی اپنی ماں مریم کی گواہی۔ جو جھولے میں گواہی دے وہ یوسف کا گواہ ہوتا ہے، جو ماں کی گود میں عیسیٰ گواہی دے وہ ماں کا گواہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ عیسیٰ نے ماں کی گواہی دی تھی، دربار عزیز مصر میں بچے نے یوسف کی گواہی دی تھی، وہ یوسف کا گواہ بن گیا، اور یہ عیسیٰ مریم کا گواہ بن گیا۔ لیکن مریم کا گواہ ہونا اور ہے،
عیسیٰ کا گواہ، مریم کا گواہ ہونا اور ہے، یوسف کا گواہ ہونا اور ہے، کیا کہنے علی اصغر تیری عزت کے، تو اس کا گواہ بنا ہے جو توحید کا گواہ ہے۔ نعرہ حیدری یا علی علی مولا جی قبلہ جی۔ اللہ کے گواہ کے لیے گواہی دی، اللہ کے گواہ کے لیے گواہی دی۔ تو یہ حسین ابن علی کے ہاتھوں میں علی اصغر جو ہیں، یہ میدان جنگ میں جو آئے ہیں، یہ میدان جنگ میں آئے تھے حسین کی گواہی کے لیے۔ حسین ہے زہرا کا گواہ، اصغر ہے حسین کے گواہ۔ جس نے زہرا کے گواہ کو نہ مانا اس کے بھی ذمہ لعنت، جس نے حسین کے گواہ کو تسلیم نہ کیا۔ اب علی اصغر نے گواہی دی حسین ابن علی کی۔ اب معصومہ بنت الحسین کا کردار کیا ہے؟ یہ معصومہ چلی گئی شام میں، شام میں جا کے اس بی بی نے دی ہے سجاد کی گواہی، اس نے دی ہے عالیہ کی گواہی، اس نے دی ہے حسین کی گواہی۔ معصومہ بنت الحسین کا کردار جو ہے وہ جا کے دیکھیے گا۔ اب تاریخ کے اعتبار سے اگر پڑھا جائے، زینب بنت علی صلوات اللہ علیہا نے خطبہ دیا ہے دربار شام میں، سکینہ بنت الحسین نے خطبہ دیا ہے یزید کے گھر کے اندر، قصر یزید میں، یزید کے گھر کے اندر کلام کیا ہے صرف سکینہ بنت الحسین نے۔ دربار میں بات کی ہے بنت امیر المومنین نے۔ جس نے دربار میں بات کی ہے اس نے یزید کے منصب کی ٹانگیں کاٹ دی۔ یعنی یزید دربار میں بیٹھا ہوا تھا بطور خلیفۃ المسلمین بن کے، بی بی نے خلافت کی دھجیاں اڑا دی، خلافت کی دھجیاں بکھیر دی۔ بی بی نے بتا دیا تیری بادشاہت غلط، تیری سلطنت غلط، تیرا تخت غلط۔ بی بی نے اس کے تخت، اس کی حکومت، اس کے اقتدار کو زمین بوس کر دیا دربار میں۔ اب گھر کے اندر بات کرنے کے لیے آئی ہے سکینہ بنت الحسین، شہزادی سکینہ بنت الحسین نے اس کے گھر کے اندر بات کر کے، اب یہ گھر کی بات تھی لیکن بی بی نے گھر میں رہنے نہیں دی۔ جب بی بی پہنچی ہیں یزید کے گھر کے اندر تو 3 عورتیں ہیں اور 3 عورتوں سے گفتگو ہوئی ہے۔ آقائے دربندی نے اس کو لکھا اور سے بہت سے مورخین نے اس کو لکھا۔ 3 عورتوں نے 3 عورتوں سے بات کی، یزید کی بیوی، یزید کی بہن، یزید کی بیٹی، ادھر حسین کی زوجہ، حسین کی بہن اور حسین کی بیٹی، یزید کی بیوی، یزید کی بہن، یزید کی بیٹی، یعنی کہ ایک تھی ام حبیبہ بیٹھی ہوئی، ایک تھی یزید کی ہند بیٹھی ہوئی، اور ایک یزید کی بیٹی عاتکہ بنت یزید۔ عاتکہ بنت یزید کون ہے؟ یہ یزید کی ایک زوجہ، اس کی بیٹی ہے، لیکن اس کا کردار کیا ہونے والا ہے؟ یہ عاتکہ بنت یزید ایک عام معمولی بچی نہیں، یہ اس وقت ایک بچی ہے، لیکن اس ملعونہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ یزید کی بیٹی تھی، یعنی کہ ایک ملعون کی بیٹی تھی، پھر اس نے ایک ملعون کی بیوی بننا ہے، یعنی کہ یہ عبد الملک بن مروان کی بیوی بنی تھی، پھر اس نے 9 ملعونوں کی ماں بننا ہے۔ اس کی نسل میں سے 9 ملعون ایسے پیدا ہوئے تھے جس نے ائمہ معصومین کو قتل کیا تھا، یعنی کہ قاتل کی بیٹی، قاتل کی زوجہ اور قاتلوں کی ماں کھڑی ہے سکینہ بنت الحسین کے سامنے۔ یہاں سے مکالمہ جاری ہوا، اس نے قد قامت العاتکہ، عاتکہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، اس نے کھڑی ہو کے سوال کیا کہ تم میں سے سکینہ کون ہے؟ اب اس نے سوال کیا کس سے؟ سکینہ بنت الحسین سے۔ آقا دربندی کہتے ہیں کہ یہ کھڑی ہوئی، عاتکہ کھڑی ہوئی، قامت العاتکہ، عاتکہ کھڑی ہوئی، لیکن آقا دربندی کے لفظ ہے جب انہوں نے لکھا قامت العاتکہ، عاتکہ کھڑی ہوئی، اب انہیں کہنا چاہیے تھا قامت السکینہ، پھر سکینہ کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا قامت العاتکہ، عاتکہ کھڑی ہوئی، لیکن جب بات سکینہ کی تو انہوں نے کہا قامت القیامہ، سکینہ قیامت بن کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیا بات، اس کے سامنے معصومہ قیامت بن کے کھڑی ہوگی، قیامت بن کے بی بی معصومہ کا کھڑا ہونا تھا۔ یہاں عاتکہ بنت یزید نے کہا کیا تو جانتی ہے میں ذوالحشم کی بیٹی ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں جو تخت و تاج رکھتا ہے، میں اس کی بیٹی ہوں جو سلطنت کا مالک ہے، میں اس کی بیٹی ہوں جو خلافت کا مالک ہے، میں اس کی بیٹی ہوں جو بادشاہ وقت ہے۔ اتنا کہنا تھا، شہزادی مسکرائی اور مسکرا کے سکینہ بنت الحسین نے کہا تیری ماں نے تیرے ساتھ کذب کیا، تیرے باپ نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا، کیا کہتی ہے تو یزید کی بیٹی ہے۔ یہ ہے جملہ معصومہ بنت الحسین کا، یہ ہے حملہ سکینہ بنت الحسین کا، یہ ہے حملہ عباس کی آقازادی کا۔ بی بی نے یزید کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ کس بیانی نہ کر، جھوٹ نہ بول، تو کیوں کہہ رہی ہے تو یزید کی بیٹی ہے جبکہ تو یزید کی بیٹی نہیں ہے۔ جبکہ تو یزید کی بیٹی نہیں ہے۔ اس نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا، اپنی پھپھی کی آنکھوں میں دیکھا، کہتا قیدن تو کیسے کہہ سکتی ہے میں یزید کی بیٹی نہیں ہے؟ سکینہ بنت الحسین نہیں بول رہی، کن کی مالکہ بول رہی ہے، شجروں کی رازدار بول رہی ہے، اللہ کا اسرار بول رہی ہے، کائنات کی آنکھوں میں آنکھ ڈالنے والی بول رہی ہے، بلکہ میں اس لفظ سے کہوں عین اللہ کی آنکھ بول رہی ہے، اللہ کی آنکھ بول رہی ہے، اللہ کی زبان بول رہی ہے، اللہ کے چہرے کا چہرہ بول رہی ہے، حسین کے دل کا سکون بول رہی ہے، بلکہ اس حسین کے دل کا سکون بول رہی ہے جو بے دل کا سکون ہے، یہ اس کا سکون بول رہی ہے، جو مصطفیٰ کا سکون ہے یہ اس کی تسکین بول رہی ہے، یہ اپنے وقت کی فاطمہ بول رہی ہے۔ بی بی نے دربار نہیں بلکہ قصر یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے کہا تیری ماں نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تو بنت یزید نہیں ہے بلکہ تو اس غلام کے گناہ کی اولاد ہے جو تیری ماں نے اپنے غلام کے ساتھ کیا تھا۔
दुश्मनान अहले बैत पर लानत बेशुमार। घर इधर के में अंदर खड़ी होकर शहजादी सकीना बिनत हुसैन ने कहा, तू तो ये अपनी माँ के गुलाम की बेटी है, गलत कह रही है कि तू यजीद की बेटी है। बीबी ने शजरा खोल दिया, बीबी ने नस्ल मलाउना से ताल्लुक हटा दिया। बीबी ने कहा, तेरा ताल्लुक जो है वो तेरे बाप से तो है ही नहीं, तेरा ताल्लुक तेरी निस्बत तो गुलाम के साथ है। बेटी ने माँ की तरफ देखा, यजीद की ज़ौजा का सर शर्मिंदगी से झुक गया। क्यों बुलाया इस कैदन को? सकीना बिनत हुसैन ने कहा, तूने अपने बाप का तारुफ करवा दिया और खामोश हो गई, आंखों में आंसू आ गए। मैंने तो सिर्फ इतना बताया, तू यजीद की बेटी नहीं है, अब मैं तुझे बताऊं कि मैं किसकी बेटी हूँ। ये कहने की देर थी, बीबी कहने लगी, मैं उसकी बेटी हूँ जो आसमान का मालिक है, मैं उसकी बेटी हूँ जो जमीनों का हुक्मरान है, मैं उसकी बेटी हूँ जो सफा का मालिक है, मैं उसकी बेटी हूँ जो मरवा का मालिक है, मैं उसकी बेटी हूँ जो बिनते कलम व नून का वारिस है, मैं उसकी बेटी हूँ। वन्नास जिसका कसीदा है, मैं उसकी बेटी हूँ। अलहम जिसका दिल है, मैं उसकी बेटी हूँ। रहमान में अल्लाह ने जिनकी नेमतों का तस्करा किया है। ये कह के बीबी ने बोला, बीबी ने कहा, हमद है उस परवरदिगार की, तारीफ है उस अल्लाह की जिसने हमारे घर में नबूवत रखी, हमारे घर में इमामत रखी। हमद उस अल्लाह की जिसने नबूवत के साथ हमारे घर को बरगजीदा किया। तारीफ उस अल्लाह की जिसने मलाइका को हमारे घर के दरवाजे पे उतारा। हमद उस अल्लाह की है जिसने अरब में से सबसे बेहतरीन खानदान हमें बनाया। हमद है उस अल्लाह की, तारीफ है उस अल्लाह की जिसने अंबिया का वारस हमारे घर में करार दिया। ये कहने के बाद बीबी ने कहा, हमद है उस अल्लाह की जिसने मेरे दादा अली को विलायत दे के अपने अहद को पूरा किया, अपने वादे को पूरा किया। और ये जुमला कहने के बाद सकीना बिनत हुसैन कहती, लानत हो उन लोगों पर जिन्होंने उस अहद को तोड़ के अल्लाह से कुफ्र किया, अहद को तोड़ के अल्लाह से कुफ्र किया। मैं कहता हूं मैं पूरी तकरीर छोड़ दूं, एक जुमला पकड़ लूं और बीबी के दरवाजे पे बैठ जाऊं। ए मासूमा बिनत हुसैन, तूने उस दौर में यजीद के घर के अंदर खड़े होके दो बहुत बड़ी बातें कर दी। बीबी ने पहला वादा किया, तारीफ उस अल्लाह की है जिसने अली को विलायत दे के अपने वादे को पूरा किया। इसका मतलब बीबी ने यजीद के घर के अंदर खड़े होकर कह दिया, खुम्मे गदीर में अली वलीउल्लाह का ऐलान, अल्लाह का अली से वादा था, खुदा का हमसे वादा था, खुदा ने हम पे वादा किया, खुदा ने एहसान नहीं किया, वादे को पूरा किया है। और अगला जुमला बीबी ने कहा, लानत उन लोगों पे जिन्होंने उस अहद को तोड़ के अल्लाह से कुफ्र किया। बीबी ने यजीद के घर के अंदर खड़ी होकर ये मसला हमेशा के लिए आसान कर दिया, जो अली वलीउल्लाह का इनकार करे वो गुनहगार नहीं होता बल्कि काफिर हो जाता। दुश्मनान अहले बैत पर लानत बेशुमार, जो ना करे उस पर भी लानत बेशुमार। नाराए विलायत अली वलीउल्लाह, नाराए हैदरी या अली, अली मौला। ये है मासूमा बिनत हुसैन का खिताब, ये है मासूमा बिनत हुसैन की गुफ्तगू, ये है मासूमा बिनत हुसैन की बात। जिसने कसर यजीदियत की धज्जियां उड़ा दी, जिसने कसर यजीदियत को हवा में उड़ा दिया, इसे सकीना बिनत हुसैन कहते हैं। कौन है ये तस्कीन कल्ब हुसैन? हुसैन के सीने का तवीज। अब इसी एक लफ्ज पे रुका जाए तो ये बात देखी जाए, कौन है तस्कीन कल्ब हुसैन? हुसैन के दिल का सुकून। अब आइए देखते हैं कि हुसैन का सुकून कहाँ था। सकीना है हुसैन का सुकून, और शिया सुन्नी तमाम मुअर्रखीन ने लिखा है कि हुसैन इब्ने अली रसूल के सीने पे रहते थे। और एक दफा मौला हुसैन ने अपना खिताब करते हुए कहा था कि मैं वो हूं जो कुरान पर सोया हूं, क्योंकि कुरान है मुस्तफा के कल्ब पे, हुसैन है कल्ब मुस्तफा का सवार, हुसैन है कल्ब मुस्तफा का सवार। बल्कि मुझे यहाँ पे जुमला याद आ गया, सरकार बाबुल हवाई अबुल फजल अब्बास ने 10 मुहर्रम को फौज अशकिया से खिताब करते हुए कहा है, कूफियों शामियों हरामियों, तुम हुसैन से लड़ने के लिए आए हो जो उतना जमीन पे नहीं चला जितना मोहम्मद के जिस्म पे चला है। तुम उस हुसैन से लड़ने के लिए आए हो जिसने इतना जमीन पे कदम नहीं चलाए जितने मुस्तफा के बदन पे कदम चलाए। जो बदन मुस्तफा पे मशी करे उसे हुसैन कहते हैं, जो बदन मुस्तफा पे चले उसे हुसैन कहते हैं, जिस सीने पे कुरान हो, जो सीने के ऊपर पले उसे हुसैन कहते हैं। कल्ब मुस्तफा में क्या था? कुरान। कुरान क्या है? अल्लाह के राजों में से राज। इसका मतलब जहां अल्लाह के राज हो वो कल्ब मुस्तफा, जो कल्ब मुस्तफा पर सवार हो वो हुसैन, और जो उस हुसैन के सीने पे सवार हो वो सकीना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिए गिबला जिए, माशाअल्लाह। रुकैया कहते हैं तावीज को। इस शहजादी का नाम है रुकैया, लकब है रुकैया, हुसैन का तावीज। अब मैं इसी जुमले पे रुक जाऊं तो फिर इस जुमले की गहराई मुझे रोकेगी। तावीज, तवीज किया जाता है, तवीज किस लिए लिया जाता है?
लोग कहते हैं कोई तवीज़ ऐसा दे नजर बद से बच जाऊं, कोई तवीज़ ऐसा दे मेरे काम बेहतर हो जाए, कोई तवीज़ ऐसा दे जिससे बरकत हो जाए। खुदा कहता मैंने कायनात को बरकत दी है रसूल की वजह से। रसूल कहता मेरी बरकत है हुसैन की वजह से, और हुसैन जिसको अपने सीने में बरकत के लिए रखे उसे सकीना कहते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी किबला जी, माशाल्लाह। बरकत कायनात है मुस्तफ़ा, बरकत मुस्तफ़ा है हुसैन, और बरकत हुसैन है मासूमा बिन्त हुसैन। 4 साल की उम्र और 4 साल की उम्र में किरदार फातिमी, लहजा अलवी, सुखन हसनी, सबर हुसैनी, इबादत सज्जादी, हिल्म बाकरी, सदाकत जाफरी, सदाकतों की अमीन, तहारतों की मरकज बिन्त हुसैन। लेकिन 4 साल की उम्र में उम्मत ने इतना मारा कि 4 साल की उम्र में कमर झुका के चलती थी, 4 साल की उम्र में ज़ईफा हो गई थी। जिसके घर में बेटी है वो बता सकता है कि 4 साल की बच्ची के सर के बाल सफेद नहीं होते। 4 साल की उम्र में सर के बाल सफेद हो गए। 4 साल की उम्र में जिंदान शाम में मौला सज्जाद की जंजीरों पे आके हाथ रख के कहती है, सज्जाद मदीना से लेके शाम तक बहन ने तुझसे सवाल नहीं किया, लेकिन सज्जाद अगर आज कहे तो तुझे इमाम समझ के एक यतीम अपना दर्द बताए। मौला सज्जाद रो के कहते, सकीना बता। रो के कहते, सज्जाद मुझे तेरी इमामत की कसम है मेरी पसलियां शहीद हो गई। सज्जाद मुझसे अब जमीन पे लेटा नहीं जाता। बड़ी बतूल के एक ताजियाना लगा था और वो आखिरी लम्हे तक दाएं हाथ से तस्बीह न कर सकी थी। 11 मुहर्रम से लेके जिंदान तक शिमरे मलाउन के हाथ में लोहे का ताजियाना था। एक ऐसा मंजर आया कि दरबार यजीद में अली की बेटियों को बुलाया गया। जब अली की बेटियां दरबार में आ गई, ये मलाउन तख्त में बैठ के कहता, वो बच्ची कौन है जो सारे रास्ते रोती आई? एक कमीने ने इशारा किया, वो जो सबसे आखिर में बच्ची है, जिसका जला हुआ कुर्ता है, जिसके चेहरे पे नीले निशान है, जिसके सर पे रेत है, ये हुसैन की बेटी है। इसने कहा इस बच्ची को मेरे सामने बोला, और रस्सी खोली गई, रस्सी आजाद की गई, यानी कि रस्सी को लंबा किया गया। सकीना मासूमा चलती चलती 17 सीढ़ियां जेर जमीन आई, 17 सीढ़ियां जेर तख्त आई। तख्त पे आके नीचे खड़े होना था। ये मलाउन 17 सीढ़ियों पर बैठा था। ये मलाउन इब्ने मलाउन, खुदा इस पे लानत करे, खुदा इसको गम करे, खुदा इसको जहन्नम के आखिरी ठिकाने में रखे। इस मलाउन ने तख्त की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठ के कहा, ए बच्ची तेरा नाम क्या है? मासूमा के लब हिले, आवाज नहीं आई। इसने फिर पूछा, बच्ची तेरा नाम क्या है? मासूमा के प्यासे लब मुतहर्रक हुए, आवाज नहीं आई। इसने तीसरी मरतबा पूछा, बच्ची तेरा नाम क्या है? शहजादी के लब मुतहर्रक हुए, आवाज नहीं आई। ये मलाउन दे के कहता, इस बच्ची को मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूँ, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? एक मलाउन करीब जाने लगा, सज्जाद की आवाज आई, हाथ ना लगाना, मेरी छोटी फातिमा है। ये देख के कहने लगा, हमारा हाकम बुला रहा, तेरी बहन बोल क्यों नहीं रही? मौला सज्जाद रो कहते, खुदा तुझ पे लानत करे, मेरी बहन बोल रही है, उसके गले की रस्सी इतनी तंग है तुम्हें आवाज नहीं आ रही। पहले उसके गले की रस्सियां खोलो। ये मलाउन करीब जाने लगा, मौला सज्जाद की आवाज आई, हाथ ना लगाना, मेरी छोटी फातिमा है। क्या लगा रस्सियां कौन खोले? फरमाया मैं भाई हूं, मैं खोलूंगा। मौला सज्जाद करीब आए, बदे हाथों से बहन की रस्सियां खोली। मौला सज्जाद से रस्सी न खुली। मौला सज्जाद के अपने हाथ बदे थे। सिपाही करीब आके कहता, कैदी तू रस्सियां कैसे खोलेगा? तेरे तो अपने हाथ बदे, इधर हाथ कर, मैं तेरी कड़ियां खोलूं। उसने मौला सज्जाद के हाथों की हथकड़ियां खोली। 11 मुहर्रम के बाद खुले हुए हाथ सज्जाद ने देखे। सकीना का चेहरा हाथों पे लिया, पेशानी चूमी, रो के का तेरा कहाँ कहाँ शुक्रिया अदा करूं। तूने अपनी रस्सियां बाद में खुलवा ली, मेरी कड़ियां तूने पहले खुलवा ली। तुझे के पानी मिलता था, खुद नहीं पीती थी, मेरी कड़ियों पे डाल के कहती थी तेरी कड़ियां तप गई हैं, तू बीमार है। मेरे पाँव चूमने के बहाने मेरे पाँव से कांटे निकाल निकाल के कहती थी, सज्जाद कभी हम भी मदीने जाएंगे। मौला सकीना बोल, आज फातिमा बन के बोल, जैसे दादी दरबार में बोली थी, आज तू भी दरबार में बोल। ये शहजादी इसके तख्त के नीचे गई। ये मलाउन देखा था, बच्ची तेरा नाम क्या? रो कहती, नाम मेरा फातिमा है, बाबा मुझे प्यार से सकीना कह के बुलाता था। ये देखा था, मैंने सुना है हुसैन तुमसे बड़ा प्यार करते थे। रो कहती, इतना प्यार करते थे मैं बाबे के सीने पे सोने की आदी थी। ये देखा था, अब तो तेरा बाबा
बाबा मारा गया, अब कहाँ सोती है? रो के कहती मुझे कहाँ नींद आती है, मैं कभी रेत का तकिया बनाती हूँ, कभी ईंटों के सरहाने बनाती हूँ, जब से बाबा मारा गया मैं सो न सकी। ये देख के कहने लगा तेरे बाबा तुझे कितना प्यार करता था। रो के कहती है मेरा बाबा मदीने में जब फजर की नमाज के बाद आते, अरब की ताजा खजूरें लेके आते, जहाँ सोई होती मुझे उठाते, मदीने की ताजा खजूरें मुझे हाथों से खिलाते। ये देखा तुझे मदीने के खुरमों की पहचान है? सकीना रो कहती हाँ पहचान है। ये मलाउन कहता ये मेरे तख्त के ऊपर एक तश्त, एक थाल है, इसके ऊपर रुमाल है, इसके नीचे मदीने की खजूरें हैं, मुझे एक बार बता क्या ये मदीने की हैं या दमिश्क की हैं, मदीने की हैं या दमिश्क की हैं? मासूमा सकीना ने सज्जाद को देखा, आवाज आई सकीना इम्तिहान का वक्त है। छोटे छोटे कदम चलाती हुसैन की बेटी चली। मासूमा ने जाकर रुमाल हटाया, नीचे खजूरें नहीं, बाबे का कटा हुआ सर नजर आया, दाएं की जुल्फे बाएं, बाएं की जुल्फे दाएं, हुसैन के चेहरे पे नेज़ों के निशान, पत्थरों के निशान। जल्दी से एक दफा पीछे हटी, फिर थोड़ा सा आगे गई, बाबे का सर अपने हाथों पे लिया, हाथों पे लेकर सीने से लगा के दी आंखें खोल मैं तुझे तमाचों के निशान दिखाऊं, आंखें खोल बाबा मैं तुझे अपना जला हुआ कुर्ता दिखाऊं। बस बाप नेज़े पे सवार और बेटी जिंदान में। किताबें कहती हैं ये जो आखिरी रात है ना बीबी की शहादत की रात, इसे 2 रातें कबल शहजादी को 3 या 4 रातें हो गई हैं, बाबे का सर नजर नहीं आया। वहां पे उठ के आई जहां पर हुसैन की बहन आलिया बैठी थी। रो कहती अम्मा ज़ैनब किसी तरीके से मुझे मेरा बाबा मिला। बीबी आलिया की आवाज आई सकीना सज्जाद से सवाल कर। रो कहती सज्जाद एक बार मुझे बाबा मिला दो। मौला सज्जाद ने जिंदान की सुलाखों पे सर रखा, आवाज दे के कहा आया मलाउन मेरी बहन बड़ा रो रही है, उसे थोड़ी देर के लिए बाबे का सर हिला दो। सिपाही देख के कहने लगा अपनी बहन को सुला दे। सज्जाद रो कहता नहीं सोती, वो बाबे के सीने पे सोने की आदी है, क्या तू साहिब औलाद नहीं है? ये मलाउन दे कहता मैं ला देता लेकिन मेरी मजबूरी है, सरे हुसैन संदूक में है, संदूक कोठरी में है, कोठरी को ताला है, चाबी सिपाही के पास है। सुबह यजीद का दरबार लगेगा, मैं उससे इजाजत लूंगा, सिपाही से चाबी लूंगा, ताला खोलूंगा, संदूक से सरे हुसैन निकालूंगा, फिर तुझे ला के दूंगा, तब तक अपनी बहन को खामोश करवा। इतना कहना था मौला सज्जाद की आवाज आई सकीना ना रो, वो तेरे बाबे का सर नहीं दे रहे। रो के कहती सज्जाद मांग तो सही। सज्जाद रो कहते सकीना कितना मांगे? नाना ने कागज कलम मांगा, इन्होंने नहीं दिया, दादा ने मिंबर मांगा, इन्होंने नहीं दिया, माँ ने हक मांगा, इन्होंने नहीं दिया, हुसैन ने रास्ता मांगा, इन्होंने नहीं दिया, असगर ने पानी मांगा, इन्होंने नहीं दिया, ज़ैनब ने चादर मांगी, इन्होंने नहीं दी। मुझे बता कितनी बार सवाल करें? रो के कहती अब तू सवाल ना कर, मुझे मेरा इख्तियार इस्तेमाल करने दे। सजाद रो कर सकीना कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करेगी? छोटे छोटे मासूमा ने रस्सियों वाले हाथ जिंदान की जंजीरों में डाल के रो के कहने लगी बाबा हुसैन तेरी बेटी तुझे बुला रही है, बाबा तेरी बेटी तुझे बुला रही है। इतना कहना था सरे हुसैन के संदूक वाला ताला टूटा, सरे हुसैन संदूक से बाहर आया, संदूक से बाहर आके सरे हुसैन जिंदान की छत पे आया। जिंदान की छत पे अली की बेटियों ने सरे हुसैन को देखा। ज़ैनब बिनते अली बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठी, रो के कहती बिस्मिल्लाह, बहन के हाथ हाजिर है। बीबी कलसूम रो के कहती उतरा, बहन की गोद हाजिर है। बीबी फिजा की आवाज है उतरा, कनीज के हाथ हाजिर है। सरे हुसैन एक दफा जिंदान का तवाफ कर रहा था, आवाज आई वो क्यों नहीं नजर आ रही जो मुझे बुला रही थी। हर एक ने सकीना को ढूंढना शुरू किया, जब देखा ना मासूमा खड़ी थी न बैठी थी, जिंदान की रेत पे लेटी हुई थी। सजाद रो के कहते बाबे बुलाया है, बाबा मिलने के लिए आए हैं। सकीना लेट क्यों गई है? रो के कहती है ना मैं बाबे का हाथ सर हाथों पे लूंगी, ना मैं बाबे का सर गोद पे लूंगी। आज तक मैं अपने बाबे के सीने पे सोती रही हूँ। आप बाबा बेटी का सीना हाजिर है, बाबा बेटी का सीना हाजिर है। सरे हुसैन उतरना शुरू हुआ, बेटी के सीने पे हुसैन का सर आया। अपने बाबे का सर अपने हाथों पे लिया, बाबे की आंखों का खून साफ किया। रो के कहती आंखें खोल बाबा, कई रातें हो गई मैंने तुझे अपने दर्द नहीं सुनाए। बाबा आंखें खोल, बाबा ये देख जो दुर तूने मुझे लेके दिए थे उतार के ले गए। बाबा मेरे कुर्ते को आग लगा दी, बाबा मेरे चेहरे पे तमाचे मारे गए, बाबा मेरे सीने पे नेज़े की अनियों के निशान देख। बाबा तेरी सकीना की पसलियां टूट गई हैं, बाबा तेरे सकीना के बाजू टूट गए हैं।
बेटी बाप को बातें बता रही थी। या ज़ैनब बिन्त अली की आवाज आई, सज्जाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटी के सीने से बाप का सर उठा ले, जिंदान में मर गई हुसैन की बेटी। मौला सैयदुल साजिदीन रस्सियों में जकड़ी हुई 4 साल की छोटी सी मैयत अली की बेटियों ने सर के बाल खोले। बीबी ज़ैनब रो के कहती है, सज्जाद बेटा होता मैं गैर वतन दफना देती, मुझे बता मैं बेटी कहाँ दफना के जाऊं। मौला सैयदुल साजिदीन ने जब बहन को कफन दिया था तो कफन कोई और चीज नहीं, उसी कुर्ते में दफनाई थी। कहती आज भी मासूमा उसी कुर्ते में है और आज भी हाथों की रस्सियां बंधी हुई हैं, हाथों की रस्सियां नहीं खुली और बीबी को कफन नहीं मिला, वही फटा हुआ जला हुआ कुर्ता। मैं हमेशा मिंबर से पढ़ा करता हूं कि सज्जाद ने बहन को कफन इसलिए मंगवा के नहीं दिया, 10 मुहर्रम को जब मातमी जंजीर मार के घर आते हैं तो उनसे उनकी कमीज नहीं उतरती, क्योंकि कमीज जख्मों में रुक जाती है। तो चंद घंटे कमीज पहन ले, उनकी कमीज नहीं रुकती, जो 2.25 साल शिमर के ताजियानों से मारी गई हो। ज़ैनब की आवाज आई, सज्जाद बहन दफना दे। रस्सियों वाले हाथों में रस्सियों वाली बहन का मैयत था। सैयदुल साजिदीन ने बहन का जनाजा उठाया, जिंदान का दरवाजा खुला, सिपाही दे के कहने लगा तेरा वतन मदीना है, तेरा दादा नजफ रहता है, तेरा बाबा करबला उसकी कब्र है, बहन लेके कहाँ जाएगा। सज्जाद की दाढ़ी आंसुओं से भर गई, रो के कहते शाम में कोई मुसाफिरों का कब्रिस्तान है, शाम में कोई ऐसा कब्रिस्तान हो जहाँ मुसाफिरों को दफनाते हो। इतना कहना था, कहने लगे हाँ ये दरबार से आगे जाई कब्रिस्तान है जहाँ गरीब दफनाए जाते हैं, जहाँ मुसाफिर दफनाए जाते हैं। वहां पर पहुंचे, एक खुदी खुदाई हुई कब्र मिली, कब्र से आवाज आई, सज्जाद मेरी बेटी यहाँ उतार। मौला सज्जाद की आवाज आई, कौन लेने के लिए आया है? आवाज आई, तेरा दादा अली नजफ छोड़ के आ गया हो। दादे अली के हाथ बाहर आए, मासूमा रो के कहती है मुझे दादा के हाथों पे ना उतारना, मुझे किसी और के हाथों पे जाना है। आवाज आई, बिस्मिल्लाह दादी ज़हरा के हाथ हाजिर है। आवाज आई, सज्जाद अभी ना उतारना। आवाज आई, बिस्मिल्लाह हसन के हाथ हाजिर है। फरमाया अभी ना उतारना। फरमाया बिस्मिल्लाह उतरा, सकीना मेरे हाथ हाजिर हैं। आवाज आई, बाबा हुसैन आज तेरे हाथों पे भी नहीं उतरना। अभी सब खामोश थे, यही आवाज आई, उतरा मैं दफनाऊं। सज्जाद की आवाज आई, अब किसकी आवाज है? आवाज आई, मेरे हाथ होते मैं सकीना हाथों से और मेरे बाजू कोई नहीं है, मेरे हाथ कोई नहीं है। अब्बास की आवाज का आना था। सकीना तड़पी, रो के कहती चचा गाजी तेरा ही इंतजार कर रही थी, अब मुझे बोल के बता। चचा पानी लेने गया था, मेरा सिर प्यासा चला। चचा तू पानी लेने गया था, मेरी माँ के सर से चादर छिन गई। चचा गाजी तू पानी लेने गया था, ना तुझे हुसैन की बेटी भेजती, ना अली की बेटियों की चादरें उतरती।